جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایک آج کل مسئلہ بہت گردش کر رہا ہے، اور کافی دوست احباب نے یہ مجھ سے پوچھا کہ یار اس کا صحیح جواب کیا ہے، صحیح مسئلہ کیا ہے، قرآن و احادیث سے اس مسئلے کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ ہم بڑا پریشان ہیں، ایک عالم سے پوچھتے ہیں، دوسرے سے پوچھتے ہیں، کوئی کیا جواب دیتا ہے، کوئی کیا جواب دیتا ہے۔ تو اس بارے میں قرآن اور احادیث کیا کہتی ہیں؟ سوال یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، کس موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے، کون سا ہونا چاہیے اور کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ بہت سارے دوست احباب کا یہ سوال ہے۔ تو پہلے ہم قرآن پاک کی طرف دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے کیا فرمایا۔ اللہ پاک نے سورۃ المائدہ، یہ اوپر یہ اسکرین کے اوپر میں لکھ کے بھی آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بھی لفظ آپ نے اسکپ نہیں کرنا، مس نہیں کرنا، پھر آپ کو مسئلے کی سمجھ نہیں آئے گی، پھر آپ کہیں گے جی ہمیں مسئلے کی سمجھ نہیں آئی، تو ساری زندگی آپ پھر اس مسئلے کی آپ کو سمجھ نہیں آنی۔ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سن لینا ہے کہ اصل میں بات کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس کا ترجمہ میں تھوڑا سا کر دیتا ہوں۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کونیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو، اور چوتھے نمبر پر وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے جناب چوتھے نمبر پر جو فرمایا گیا ہے، توجہ سے آپ یہاں سے سنیں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ نے پاؤں کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو فرض ہے وضو کا، وہ فرمایا کہ اپنے گٹوں تک پاؤں کو دھو، برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اپنے گٹوں تک پاؤں کو دھو لو، پھر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اب قرآن سے ثابت ہو گیا کہ پاؤں کا دھونا لازمی ہے، ٹھیک ہے، یہ فرض میں سے ہے، اور فرما بھی اللہ پاک خود رہا ہے قرآن پاک میں۔ اب احادیث کی طرف آ جاتے ہیں کہ احادیث کیا کہتی ہیں، موضوع پر مسح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، کیسے کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے۔ تو ایک ساتھ ساتھ میں نے یہ جو آیت قرآن پاک کی پڑھی، یہ سورۃ المائدہ ہے، آیات نمبر جو ہے وہ 5 ہے، ٹھیک ہے، چھٹا سپارہ ہے۔ تو ساتھ ساتھ میں یہ اسکرین پہ لکھ کے بھی دے رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں احادیث کی طرف۔ صحیح مسلم شریف کی اسکرین پہ میں لکھ کے بھی دے رہا ہوں، حدیث نمبر 641، 639 اور 642۔ یہ سب احادیث جو ہیں، اس کے علاوہ بھی کافی حدیثیں ہیں، ترمذی شریف میں بھی ہیں، داؤد میں بھی ہیں، مختلف، لیکن یہ جو میں آپ کو معتبر احادیث، مستند احادیث کا آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ میں اوپر لکھ بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے، حدیث کے حوالہ جات، حدیث کے نمبر۔ تو مولا علی پاک فرماتے ہیں میں پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے موضوع پر مسح کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ احادیث سے ثابت ہے، اس کو آپ دیکھیں، خود بھی مطالعہ کریں، ٹھیک ہے، یا کسی قریبی عالم دین کے پاس چلے جائیں، آپ کو آسانی ہوگی۔ تو اب بڑے بڑے اکابرین فرماتے ہیں اس وقت تو جو موضع تھے وہ چمڑے کے تھے، لیکن بہت زیادہ ایسی کتب بھری پڑی ہیں کہ جید علماء کرام نے، کافی ایسے علماء ہیں جنہوں نے اس کی تفسیریں لکھی ہیں۔ جناب وہ آج کل کے موضوع کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ آج کل کے جو موضوع ہیں وہ چمڑے سے ہٹ کے بھی ایسے بنے ہوئے ہیں، تو ان میں مسح کرنا کیسا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے جب اس پہ مسح کیا تو وہ جو موضع تھے وہ چمڑے کے تھے، تو آج کل چمڑے کے بھی مل رہے ہیں، لیکن چمڑے سے ہٹ کے بھی مل رہے ہیں۔ تو بھائی اس کا بہت زیادہ کتب بھری پڑی ہیں، اس کا جواب آسانی سے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ کافی مطالعہ کرنے کے بعد یہ چیزیں ملی ہیں، بڑے بڑے فتاوی جات میں ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جماعت اہل سنت کے مطابق جو بھی موضع ہو، چاہے وہ ریشم کا ہو، کپڑے کا ہو، جو بھی ہو، لیکن اس موضع کے اندر آپ کے ٹخنے چھپ جائیں، یعنی گٹے آپ کے چھپ جائیں، تو اس پہ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ جس موضع میں ٹخنے نظر آ رہے ہوں اس پہ مسح جائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اب مسح کرنا کیسے ہے؟ یہ جو آپ کا پاؤں ہے اس کے اوپر سے آپ نے پاؤں کی انگلیوں کے اوپر اپنی ہاتھ کی گیلی انگلیاں رکھنی ہیں اور اوپر کی طرف آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ مسح ہو جائے گا۔ یہ بالکل جائز اور درست ہے، جبکہ مسح تھوڑا سا مضبوط، جناب یہ جو موزہ ہے مضبوط ہونا چاہیے، اس کے اندر پانی نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہ ہو کہ ہم جناب وہ گیلا ہاتھ سے اپنے پاؤں پہ لگائیں اور جو نمی ہے وہ ہمارے پاؤں تک پہنچ جائے۔ اتنا ہونا چاہیے کہ کچھ دیر کے بعد وہ نمی پہنچے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی مسح کی کرنے کی موضوع پر مدت کتنی ہونی چاہیے، کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟ تو پیارے اس کا صحیح جواب یہ ہے، جو انسان مقیم ہے، اپنے ہی محلے میں رہنے والا ہے، شہر میں رہنے والا ہے، گھر میں رہنے والا ہے، اس کے لیے تو 24 گھنٹے ہیں، یعنی آج صبح اس نے کیا تو کل صبح تک اس کا مسح وہ چل سکتا ہے۔ اور رہی جو مسافر ہے، مسافر کے لیے 72 گھنٹے کا ہدف دیا گیا ہے، یعنی 3 راتیں اور 3 دن، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا مسح رہے گا۔ اگر اس نے ایک پل میں بھی، ایک سیکنڈ، ایک منٹ کے لیے بھی اپنا وہ موزہ اتار دیا تو اس کا وہ وضو ختم ہو جائے گا، پھر وہ نئے سرے سے وضو کرے گا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے وہ نہیں اتارنا، چاہے وہ مقیم شخص ہو چاہے وہ مسافر ہو، تو آپ نے بالکل نہیں اتارنا، ورنہ آپ کا وضو ختم ہو جائے گا۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔